آپ کا نام؟ محمد آصف. آپ کا نام بھی آصف ہے جی. اور مریض کا نام بھی آصف ہے؟ جی. آپ کون ہیں ان کے؟ یہ میرے بہنوں ہی ہیں. اچھا بہنوں. یہ بہن ہے؟ بہن ہے میری. 2 دن پہلے بہن نے سنا ہے آپ کو بہت ٹائٹ جو ہے نا کوئی رگڑا مارا تھا. جی جی. کیا کیفیت میں تشریف لائے تھے آپ؟ بس میں پریشان تھا. میں نے بولا بھائی ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں گا کہ بھائی وہ آصف بھائی کچھ کھا پی نہیں بھی رہے اور وہ بالکل لیٹے ہوئے ہیں، اور بہن جو کہہ رہی ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب سے ملیں جا کے کہ بھائی یہ رپورٹیں دیکھیں دوبارہ. تو پھر بہرحال میں آیا تھا ڈاکٹر صاحب کے بعد. ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی میں چلا جاؤں گا عمرے پہ، باہر جاؤں گا شارجہ وغیرہ، تو آپ ٹیسٹ کروا کے لے آئیں. تو ابھی ہم نے ان کا بالکل ابھی کل ٹیسٹ کروایا. آج میں آپ اس دن بھی ٹیسٹ کروا کے لائے تھے. میں نے کہا کہ 31 تاریخ کو ٹیسٹ نیا کروا کے لائیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. جی یہ نیا ٹیسٹ کروایا، کل رپورٹ دے دیا تھا بلڈ. آج میں رپورٹ لے کر آیا ہوں. ماشاءاللہ اس میں کافی کم آیا ہے، 8 پوائنٹ کچھ آیا ہے، تو پہلے 16 پوائنٹ تھا. الحمدللہ. اور کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ طبیعت میں بہتری ہے. ڈائلسس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی دواؤں سے اللہ نے شفا دی ہے الحمدللہ. ہمیں یقین نہیں تھا، سب یہی کہتے تھے کہ یار مت جاؤ، ان کی جان کا ضیاع ہو جائے گا. تم لوگ ان کو بولو ڈائلسس سے بھی تو ضیاع ہی ہونا ہے. بالکل. ڈائلسس والے مریض کی ایوریج عمر پوری دنیا کے اندر جو ریکارڈ نکالا گیا 2 سال ہے. کوئی ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے 8-8 10-10 سال ڈائلسس کرا رہے ہیں، مگر 100 میں 1. اور باقی آپ جا کے SIUT کھڑے ہو جائیں. اچھا ایک بات بتائیں، ایک سوال ہے آصف بھائی، آپ آصف بھائی کو لے کر جاتے ہیں ہاسپٹل جب بھی گئے ٹیسٹ کرانے، یا جی کبھی SIUT بھی گئے آپ؟ SIUT گئے تھے. اچھا جب وہاں مریضوں سے ملے، اکثر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ حکیم کی دوا سے گردے خراب ہو جاتے ہیں. انہوں نے کبھی حکیم کی دوا استعمال کی تھی؟ نہیں. وہاں پہ جو اور مریض ملے ان سے آپ نے پوچھا ہوگا، یا کسی نے کوئی ایک ایسا ملا آج تک کہ واقعی حقیقت میں یہ مریض ہے اور حکیم کی دوا سے ڈائلسس پہ آیا؟ نہیں، آج تک جو بات ہے کوئی ایسا مریض ملا ہی نہیں. اور جتنے بھی لوگوں کو نقصان ہوا وہ ایلوپیتھک دوائیوں سے ہوا. کتنا بڑا سچ ہے اور کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے ایسا ہی ہے کہ حکیمی دوا سے گردے فیل ہو جاتے ہیں. آپ SIUT جائیں، گردے خرابی کے مراکز جائیں، وہاں آپ جا کے دیکھیں گے سارے مریض ہی وہ انگریزی دوا کھا کے اس نوبت تک پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے. اور زندگی بھر وہ آپ نے زندگی بھر ڈائلسس کرانا ہے. جہاں فری کرانا ہے ان کے بعد فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پیسے دینے وہاں تو پھر نوٹ دینے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات کاٹ کے کہوں گا آپ کی، کہ جب آپ سے ابھی ہم نے پچھلے ہفتے دوا لی تھی تو ہمارے رشتے دار آ رہے تھے، سب یقین کرتے انہوں نے ہمیں ذہنی ٹینشن میں ڈال دیا تھا کہ یار تم ان کو گھر میں لے کے بیٹھے ہو، ان کو SIUT میں ایڈمٹ کراؤ، ان کو کڈنی سینٹر لے آؤ، تم ان کو یہ کر دو وہ کر دو. یقین کریں ہم بہن بھی میں بھی ہم واقعی میں ذہنی طور پہ پریشان ہو گئے تھے کہ یار اب کیا کریں، کہ خدا نہ خاصا ان کو کچھ ہو گیا تو ہمارے اوپر آ جائے گی کہ تم نے جان بوجھ کے کیا. ہاں ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ بہن ہے اور آپ میکے سے ہیں، بہن کے بھائی ہیں. وہ بہن ہوئی ہے، ان کے بھائی ان کے گھر والے بولیں کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ بالکل ایسے سچویشن ہوتی ہے. یہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. ہم ڈاکٹر جو حکیم ہے نا ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے. میرے بیٹا ایک غلط مشورہ، ہماری بیگم صاحبہ خود ڈاکٹر ہے، پڑوسن کی بات مانی، ہم گئے، بیگم کہہ رہی ہیں آپ عباسی لے کے چلیں. اب میں نہیں لے کے جاؤں، پورے میرے سسرال والوں کا پریشر، کیا کریں کیا نہیں کریں. ہم گئے عباسی، ایک دن بات مانی، رات بھر میں نے کہا یہ مگر نوٹ کرواتا رہا میں چیزوں کو کہ صبح تک کا ٹائم ہے آپ کے ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس، اس کے بعد میرے بیٹے میں میری مرضی چلے گی، مجھے امپرومنٹ دیں. اللہ کا شکر ہے صبح ہم لے کر آئے، ہم نے وہی اپنے سارا ٹریٹمنٹ کیا اور وہ سیٹ ہو گیا. مگر یہ پریشر ہم پہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں تو پیار ہی نہیں اپنی اولاد سے. میرے والد صاحب کی شوگر ختم ہوئی، نہیں مانتے تھے. میرے والد صاحب بھی حکیم ہے مگر وہ گھر والے بہن بھائی ساری اپنی دوائیں. جب آخری معاملہ ایسا لگنے لگا تمام رشتہ داروں کو کہ بس ہم نے اپنی چلا لیے، مام جی ہاسپٹل واٹر پمپ پہ وہاں ایڈمٹ ہوئے. والد صاحب زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کوئی 3-4-6 مہینے پرانی بات ہوگی. محمود صاحب 4 مہینے پرانی. محمود صاحب بھی تھے. جب انہوں نے کہا تو پھر میں نے کہا اب تو آپ لوگوں نے کر لیا، کھیل لیا ان کی زندگی سے، اب تو یہ آج گئے تو کل گئے، اب تو مجھے دے دو ایک زندہ لاش ہی دے دو. اسی حالت میں ہم 6 لوگوں نے ان کو ویل چیئر پہ اوپر چڑھایا. محمود صاحب بھی شامل تھے، یہاں پہ ہمارا پورا اسٹاف شامل تھے. 3 دن میں ان کی شوگر کا مرض ختم ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علم میں جو میں نے سیکھا سمجھا جستجو کی، میری قیمت میری محنت وصول ہو گئی. میرے والد صاحب کی شوگر 3 دن میں ختم ہوئی. آج اس بات کو 4 مہینے ہو گئے. سنگل ڈوز شوگر کی نہیں لی انہوں نے کسی دوا کی، نہ میری نہ انگریزی. شوگر ختم.
ان کی یادداشت چلی گئی تھی, یادداشت لوٹی, ویل چیئر میں اوپر گئے تھے, خود پیدل اتر کے گئے. اچھا والد صاحب میرے پرانے وقتوں کے جو گبر سنگھ ہوتے ہیں نا, اس ٹائم کے جو سخت والد ہوتے ہیں, ٹھیک ہوئے نہیں وہ, میں اپنے گھر جا رہا ہوں, ابو جی رک جائیں, نہیں, یہ خوشی ہے وہ ٹھیک ہو گئے, اپنے پیروں چل کے گئے, الحمدللہ دعائیں دے کے گئے, اس سیٹ پہ بیٹھے. ان دنوں کی تصاویر بھی یہاں بیٹھنے کی میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی کہ میرے والد صاحب براجمان ہیں الحمدللہ, بڑے حکیم کے نام سے میں انہیں کہتا ہوں. بڑے امتحانات ہوتے ہیں, صرف آپ کی دل جوئی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, دیکھنے والوں کے لیے بھی, کیونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ جیسی کوئی ہماری ویڈیو دیکھتا ہے, ہمارا کوئی ایڈ دیکھتا ہے, دیکھتے کہتا فراڈ, یہ امریکہ سے بھی بڑے ڈاکٹر آ گئے جو شوگر کا علاج کر رہے ہیں, یہ بھائی ان کو تو امریکہ چلا جانا چاہیے, ان کو تو لندن چلا جانا ہے, سارے سائنسدان فیل ہیں. میرے لیے سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے, سب سے بڑا جو ایک ایگزامپل ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑے معالج. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہر بیماری کا علاج اتارا گیا ہے تو اتارا گیا ہے, بے شک بالکل ایسا ہی مجھے اس پہ یقین ہے.